والصلاة والسلام على نبي بعده آمنت بالله وحده العهد الحق وحده لا شريك له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند ہو کے پاک کے قدر نثارت کیجیے صلوات منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حمد و ثنا مالک کائنات مالک شجاعت رب ذوالجلال کی اپنی محبتوں عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت آپ نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء سرکار دو عالم جمال عالم آرائش عالم رونق عالم کل عالم مطلوب عالم مطلب عالم مقصود عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام کی گجر نشاور پیش کرنے کے بعد میرے محترم حاضرین اکرام آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یوم صدیق اکبر پر آپ نے اس سے صدیق اکبر پر صدیق اکبر کی یاد میں محفل پاک کا انعقاد کر کے اللہ کے گھر کو آباد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ بالخصوص اتنی ٹھنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ ہر طرح کے اعتبار سے مالا مال فرمائے آمین اس کے حلال میں برکت عطا آمین میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی بالخصوص میں انتظامیہ مسجد حاضہ کو بھی مبارکباد دوں گا اور جو بھی تعاون کرنے والے اہل محلہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شان پہ بھی اسلام میں اسلامی عقیدت یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس موقع پر یہ تشریف فرما ہے ورنہ بزرگوں کا ٹھنڈ میں نکلنے بڑا مشکل کام ہے حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حاجی شبیر یہ صاحب بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو دیگر جو نام نہیں دے سکا میں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا نام قبول فرمائے آمین اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر اس آیہ مبارکہ کا میں نے کتاب پڑھا ہے اس کے حوالے سے کچھ یوں آپ سمجھیے گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو ایک مرتبہ آپ ذکر کرتے ہوئے صدیق اکبر کا رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور کہنے لگے کہ کاش کہ میری زندگی میں صدیق اکبر کی وہ رات اور دن کا جو عمل تھا کاش کہ وہ مجھے مل جائے رات کا ذکر تو غار سور کے حوالے سے میرے سے پہلے ہو رہا تھا لیکن وہ دن کون سا تھا جس دن کے حوالے سے حضرت عمر فرماتے تھے کاش کہ وہ دن کا عمل بھی میرے نامہ اعمال میں درج ہو جائے یعنی رشک کیا کرتے تھے غبطہ کرتے تھے کہ وہ عمل مجھے مل جائے اس عمل کے حوالے سے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ شاہد ہے کہ وہ دن کا عمل یہ تھا کہ جب نبی پاک کا وصال ظاہری ہوا تو کچھ مسلمان
بظاہر ہوئے لیکن فوراً ہی ریٹرن کافر ہو گئے اور پلٹ گئے، مرتدین میں شامل ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت سٹینڈ لیا اور موقع پر فیصلہ کر کے آپ نے ان کے خلاف اعلان جہاد فرما دیا۔ تو اس اعلان جہاد جب آپ نے کیا، اس عمل پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ آپ کے سامنے کلمات کہے، ان کلمات کو بھی میں بیان کروں گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اس عمل کو قرآن میں یوں ذکر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اللہ کے دین سے مرتد ہو جائیں گے، پھر جائیں گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایک ایسی قوم لائے گا۔ اب ان کی صفت اللہ قرآن میں بیان فرما رہا، وہ قوم کیسی ہوگی، اس قوم کی شان کیا ہوگی، اس کی صفات کیا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کرے گا۔ ایسی قوم اللہ تعالیٰ بھیجے گا، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے، رحم دل ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر شدت اختیار کرے گا، ان کے سامنے پہاڑ کی مانند ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کی یہ بھی شان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے، رب کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ اور فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر بھی نہیں کریں گے، وہ خوف بھی محسوس نہیں کریں گے کہ یہ جناب فلاں بات کیا کرے گا تو فلاں کیا کرے گا، نہیں، اس بات کا کسی بھی حوالے سے ان کو خوف لاحق نہیں ہوگا۔ یہ میں نے کوئی لفظی ترجمہ آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے کہ رب جسے چاہے عطا فرما دے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا نا، تو وہ جو مسلمان ہوئے تھے فوراً جب پلٹے مرتد ہو گئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے سٹینڈ لیا، آپ نے جب اعلان جہاد کیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کے عدل سے زمانہ کام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں یہ فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو عمر ہوتا، وہ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم، وہ جس راستے چلے جائیں اس راستے پہ شیطان نہیں آتا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ یعلف الناس، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، لوگوں سے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر، اسلام سے پہلے تیری بڑی جرت اور قوت کو سنا جاتا تھا، اسلام لانے کے بعد کہیں عکس تو نہیں ہو گیا، کہیں کمزور تو نہیں پڑ گئے، بزدل تو نہیں ہو گئے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، فرمایا انقطعت الوحی، وحی منقطع ہو گئی ہے، وتم الدین، دین مکمل ہو چکا ہے، وانا حی، اور دین میں کمی کی جائے اس حال میں کہ میں زندہ ہوں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں دین کے اندر اگر کوئی کمزوری آ جاتی ہے اور میں اس حال میں کہ زندہ ہوں، میں ابھی حیات کے ظاہر میں متصف ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے میں جہاد کروں، میں ان کے خلاف لڑوں گا کہ جو اسلام سے پھر چکے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان صفات کو بیان کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں نا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، فرمایا ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے یہ ابو بکر اور ان کے صاحبوں کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے مصاحبوں کی، یہ ان کے صاحب تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔
یعنی جب بھی ہم یہ آیت پڑھتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حضرت صدیق اکبر کی شان اور آپ کی صحابیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک نے جا بجا سیدنا صدیق اکبر کی شان و شوکت کو بیان فرمایا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ کے ساتھ ہے، صدق بھی، اور جس نے اس ذات کی تصدیق کی. اب توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے. والذی جاء، اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر مدارک کے اندر بھی یہی لکھا، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس کی تفسیر، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں آپ کا کیا معاملہ ہے، فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد امام الانبیاء کی ذات مراد ہے، کہ جس کو کفار بھی صادق و امین کہتے ہیں، اور وہ صدق بھی، اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، حضرت ابوبکر صدیق کی ذات مبارک. کون کہہ رہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ. اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آگے لکھا کہ نبی پاک نبی رحمت کے ذکر کے ساتھ فوراً حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہوا کہ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ متقی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک کی امت میں پہلے متقی سیدنا صدیق اکبر کی، اور قیامت تک آنے والے متقیوں کے سردار بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں نا اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سبحان اللہ. اصدق الصادقین سید المتقین، یعنی قیامت تک آنے والے متقیوں کے سردار، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور ایسی فضیلت، ایسی افضلیت کہ وہ کہ جو قرآن میں حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا بھی ثبوت ملتا ہے. اور قرآن اگر پڑھتے چلے جائیں کافی آیات بینات، کچھ آیات مجھ سے پہلے بھی بیان کی گئی شان صدیقیت پر. میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حیثیت جو امت کا اعتقادی سلسلہ ہے، یعنی گویا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس کو باب الاعتقاد میں لکھا ہے، اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کائنات میں سب سے افضل بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کی ذات. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما طلعت الشمس ولا غربت على احد الا ربنا. ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات پر کبھی بھی سورج حضرت ابو بکر سے زیادہ فضیلت والے پر نہ کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حدیث مبارکہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد، کسی ایک پہ بھی سورج طلوع نہیں ہوا نہ غروب ہوا. سب سے افضل ہستی کون ہے؟ افضل من ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پر افضلیت پر نکات بیان کرتا ہوں تھوڑے سے. وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل خاندان ہونا یہ افضلیت کا باعث ہے، فضیلت کا باعث ہے. کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان میں صحیح نہیں ہے، خاندان والے افضلیت جزوی فضیلت ہو سکتی ہے لیکن کلی فضیلت جو میرے آقا نے بیان فرمائی ہے وہ صدیق اکبر کی ہے. اب وہ کیسے ہے؟ چاہے ولایت کے اندر ہو، چاہے امامت کے اندر ہو، خلافت کے اندر ہو، کسی بھی اعتبار سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور فضیلت کے بارے میں یوں سمجھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایسے ہی اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے آقا علیہ السلام کے والد نبی ہیں.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے آگے آپ کے دادا عبد المطلب نبی نہیں ہے، ان سے آگے ابو ہاشم نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پر نبوت کے حوالے سے ہم دیکھا جائے تو خاندان میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام سے بعد ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نبوت حاصل ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور اگر ادھر چلے جائیں حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ السلام کی طرف، تو اگر یکے بعد دیکھ رہے ان کی لڑی میں دیکھا جائے تو باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ تو خاندان ہونے کے اعتبار سے نبوت جس گھر میں یعقوب نبی، یوسف نبی، اسحاق نبی، جس گھر میں نبوت یکے بعد دیکھ آ رہی ہے تو فضیلت ادھر جانی چاہیے تھی۔ لیکن کائنات میں جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء کون سی ہستی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں افضل ترین انبیاء میں بھی افضل ترین ہستی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اس کو اور طریقے سے کان چھاٹ کر سمجھاؤں تو میرے آقا علیہ السلام کا معراج کا واقعہ یاد کرو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے آقا کہاں گئے تھے؟ مسجد اقصی میں۔ اور مسجد اقصی میں کون موجود تھے؟ تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ ان انبیاء کرام میں جن کو آگے مصلی پر لایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، وہ کون سی ہستی تھی جو جمیع انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل تھے؟ جو جمیع انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل تھے، اس ہستی کو آگے کیا گیا، وہ کون تھی؟ وہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ تو جب جمیع انبیاء کرام کی موجودگی میں ان کی صفوں میں سب سے افضل ترین ہستی کو مصلی امامت پر کیا گیا، اسی طرح جمیع صحابہ کرام کی موجودگی میں جب حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ والے بھی ہیں، اور دیگر جمیع صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرے آقا فرماتے ہیں مروا ابا بکر نے یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پتہ چلا کہ اس وقت جمیع صحابہ میں تو سب سے زیادہ افضل تھی ہستی تو سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور افضلیت پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتقاد رکھنا اہل سنت اور ہم سب مسلمانوں کا عقیدے کا در جزء لا ينفق ہے، اور یہ ماننا چاہیے، اور اس کے بغیر ہمارا معاملہ پورا نہیں ہوتا۔ اب بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ہم بردلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی داماد رسول بھی ہیں، سیدنا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ہم علی 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 کرتے ہیں لیکن علی کی مانتے نہیں، علی کو مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے، یہ کیسی بات ہے؟ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان رہے ہیں ان کی مانے بھی تو صحیح۔ کیسے؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا، یا بابا نبی پاک کی ذات کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ گھر سے ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے افضل کائنات میں کون سی ہستی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال ابو بکر، سبحان اللہ، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال عمر، سبحان اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، مجھے خوف لاحق ہوا اس کے بعد حضرت عثمان کا نام لے گئے، تو میں نے یہ کہہ دیا، سوال ہی چینج کر دیا، میں نے یہ کہا اس کے بعد تو افضل ترین ہستی تو آپ ہی ہوں گے نا، یعنی علی مرتضی شیر خدا ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ما انا الا رجل من المسلمین، میری تو حیثیت انکساری اور عاجزی کے ساتھ اپنے الفاظ اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ میری تو حیثیت ایسی ہے جیسے مسلمانوں میں عام مرد ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان و شوکت بیان کرے, بلکہ میرے نبی پاک کے یہ صحابی افضل ترین صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے, جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے, اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, موجود صحابہ کرام نے اس وقت آ کر حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی نا, اس بیعت کے بعد میرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے زبیر بھی نظر آ رہے اور علی نظر نہیں آ رہے, ان کو بلا کر لا. حضرت زبیر بھی سرکار کی پھوپھی کے بیٹے تھے اور حضرت علی چچا کے بیٹے تھے. جب یہ دونوں آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر مخاطب کر کے کہتے ہیں اے نبی پاک کے چچا کے بیٹے, آپ امت کو اختلاف سے بچائیں گے, تو لہٰذا آپ اس میں ہمارے معاون و مددگار ہوں گے. اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کیا الفاظ تھے, سننے والے ہیں اور اپنے سینے میں سجانے والے الفاظ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے خلیفۃ المومنین, آپ اپنا معاملہ جاری رکھیے. تقدم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک, فرمایا اللہ کے رسول نے جب آپ کو مقدم کیا ہے, مصلی پر آپ کو بڑھایا ہے, اب کون ہے کائنات میں جو آپ کو پیچھے کر سکے؟ سبحان اللہ. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا ہے کہ تقدم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے جب آپ کو بڑھا دیا ہے, اب کون ہے جو پیچھے کرے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے کہ جن کی شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان خود علی مرتضیٰ شیر خدا بیان فرما رہے ہیں, اور آپ کا قول بھی موجود ہے مشکاۃ شریف کے اندر. آپ فرماتے ہیں خیر حاضر امتی بعد نبیھا, اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر افضل ہستی ابو بکر و عمر ہے. صدیق کی ذات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ ایسی کمال کی ہستیاں جن کا ذکر کر رہے ہیں. مفہوم ہے روایت کا عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, جہاں پر نیک بندوں کا ذکر ہو اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس امت کے نیک بندوں کا ذکر اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب ہم اس ہستی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہے. کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا. الحمدللہ آج ہم رحمتوں کے جمر میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں, ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جھپ رہے ہیں, ان کی ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس لیے ہم اللہ رب العزت سے اپنی اس کی رحمتوں کا سوال کر رہے ہیں اور اس کی رحمتوں میں ڈھپے ہوئے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا. آپ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو نہیں مانتا, نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت صدیق اکبر کی ذات کو نہیں مانتا, میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا, ایک کذاب کی سزا دوں گا. جس طرح جھوٹے کی سزا ہوتی ہے نا, میں اس طرح سزا سناؤں گا. یہ کون سنا رہے ہیں؟ خلیفہ دو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے کئی مرتبہ خیالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا. یہ وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان فرما رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کمال کی ہستی ہے, کمال کی فضیلت ہے. اگر بیان کرتے چلے جائیں تو میں کلوز کرنا مجھے مشکل ہوا ہے. 2 3 4 واقعہ میرے ذہن میں آئی جا رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں اب اس کو مزید کلوز کروں ان اشعار کے ساتھ. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق. ابھی تک کسی نے ذکر اللہ کے نیت سے سبحان اللہ نہیں کیا نا, باواز بلند مسکرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان؟ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, اے یار غار محبوب خدا صدیق سبحان اللہ, اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. یہ جو حاجی گئے ہیں نا, میرے خیال میں امید ہے جو بڑے بزرگ ہیں اور جو بیٹھے ہوئے یہ حج پہ گئے ہوں گے,
اور جب غار ثور کی زیارت کروائی جاتی ہے نا، ہمت والے لوگ ہی جاتے ہیں، اور با ہمت لوگ ہی واقعی اس غار کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھو، اس غار کے اندر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے بغیر داخل نہیں ہوئے، بتاؤ اس ایمان والے کے دل میں کیسے اپنے یار کے بغیر داخل ہوئے؟ اس غار میں میرے نبی پاک اپنے یار کے بغیر داخل نہیں ہوئے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جانے لگے تو کہتے ہیں واللہ لا تدخلوا حتی ادخلہ، فرمایا آپ ہرگز اللہ کی قسم یہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ پہلے میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا کس لیے حضرت صدیق اکبر نے یہ قول کہا؟ اس لیے کہ اندر اگر کوئی موذی تکلیف دینے والی چیز ہو وہ پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ اور وہاں پر معاملہ بھی ہے، یہ واقعات تو سن رہے ہوں گے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے ہمیں بتایا کہ کس طرح حفاظت کرنی ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا غار ثور کی بلندی 2.5 کلومیٹر کی تقریباً، اور وہاں پر اب تو رستہ بن گیا، اب تو باقاعدہ اور تعمیرات ترقی شروع ہو گئی، تعمیرات کا سلسلہ کنسٹرکشن کا کام ہے، اب تو وہاں پر گاڑیاں بھی چلی جائیں گی، لفٹ کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن غور کریں کہ وہ جگہ جہاں پر 2.5 کلومیٹر کی بلندی پر عام بندہ با ہمت شخص جاتے ہوئے اس کو کوئی 7-8 مرتبہ سانس لینا پڑتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھار نبوت اٹھا کر جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ بھار نبوت وہاں اٹھا کر جا رہے ہیں، تو بتاؤ حضرت صدیق اکبر کی شجاعت کتنی ہوگی، آپ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کہ جس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے۔ اور پھر آپ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے، اور آپ کی افضلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے، آپ میدان بدر میں جائیں نا زیارت کے لیے، وہاں پر مسجد عریش بنی ہوئی ہے، جبل ملائکہ جب وہ جہاں پر فرشتوں کی مدد آئی تھی اس کے ساتھ آگے چلے جائے تو مسجد عریش بنی ہوئی ہے۔ اس مسجد عریش کا پس منظر یہ ہے، وہاں پر نبی پاک کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے جو سب سے پہلے آگے آئے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہاں پر صرف میں ہی کھڑا ہوں اور سرکار کی حفاظت فرماؤں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شجاعت ہے اور آپ کا یہ کمال ہے۔ حسن رضا فرماتے ہیں نا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، علی ہے دشمن اس کے وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے دشمن اس کے وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا ہوا دشمن صدیق اکبر کا، دشمن عقل کا ہوا دشمن صدیق اکبر کا۔ اور فرماتے ہیں خدا کا فضل گدائے صدیق اکبر پر خدا کا فضل ہے، گدائے صدیق اکبر پر خدا کا فضل ہے، فضل خدا سے گدا ہوں صدیق اکبر کا، خدا سے گدا ہوں صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر، سبحان اللہ، الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، رحمت کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، کا صدقہ واسطہ صدیق اکبر کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ بہت اعلیٰ، بہت عرفہ، بہت کمال کی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ان کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ صرف آخر میں اتنا ہی کہ سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا، فرمایا اے صدیق یہ تو بتاؤ آپ کا بہترین ہابی کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا نظرت الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں اور سرکار کا چہرہ، سرکار کا چہرہ ہو۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رش کیا کرتے تھے حضرت عمر کی اس رات پہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر کے رانوں پر سر رکھ کے احرام فرما رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر زیارت مصطفیٰ میں گم تھے، سبحان اللہ، اس وقت زیارت مصطفیٰ کیے جا رہے ہیں
اور اس وقت بعض نے یہاں پر یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ وہ جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا نا، وہ بھی بڑے عرصے سے مشتاق تھا کہ میں بھی دیدار مصطفیٰ کر دوں، لیکن صدیق اکبر نے حفاظت کے پیش نظر وہاں پر ایڑی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا، لیکن صدیق اکبر نے حفاظت کا کام بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ تو سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پر جالا لگا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے، یہ سننے کو ملتا ہے۔ یہ بعد میں انن فنن کیسے ہو گیا؟ بعد نے جہاں پر ایک نقطہ یہاں پر بیان کی، یہ پہلے سے موجود تھا، تو کہا پہلے سے موجود تھا تو کفار مکہ نے تو بڑے فوجی بھی بلایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آ کے قدم رک گئے، تو پھر کیسے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ وہ تو نور ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تو لطیف ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کراس کر جائے تو پتہ نہیں چلتا، نہ کسی چیز کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، میری آنکھوں کا نور میرے اس آنکھوں کے لگے ہوئے چشمے سے گزر رہا ہے، اس شیشے کو توڑ نہیں رہا، سمجھ آ رہی؟ میری آنکھوں کا نور گزر کر آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن شیشے کو توڑ نہیں رہا، یہ نور لطیف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی نور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نورانی حیثیت سے وہاں سے تو گزر گئی، لیکن صدیق تو نہیں گزر سکتا، صدیق تو نور نہیں ہے۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھار نبوت اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہ نورانی فیض اتنا پایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھار نبوت کو اٹھاتے اٹھاتے اس نورانی فضان کو اتنا پایا کہ خود بھی نور کا پرتو بن چکے تھے، سبحان اللہ، سے نور بن چکے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی اس جانے سے جب گزرے نا تو اس جانے کو کچھ نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ بعد نے لکھا، بعد میں یہ لکھا کہ بعد میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر کبوتری کو بھی بھیجا گیا اور مکری بھی آئی، اسی وجہ سے مکری کو مارنے کا نہیں، یعنی حکم نہیں ہے کہ مکری کو نہ مارا جائے، تو یہ بات کا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ اپنے دلوں میں گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔